موجود نہیں ہیں، ان کی غیر موجودگی کو ہم محسوس کر رہے ہیں اور اسی فورم پر ہم ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذکر کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے خورشید شاہ صاحب کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، یقیناً حکومت اس پر نہ بات کرتی ہے نہ وضاحت کرتی ہے، لیکن بحیثیت اپوزیشن ہم اپنے ساتھی کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، اٹھاتے رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا یہ سلسلہ ختم ہو، کیونکہ پاکستان کو بہت سارے مسائل درپیش ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میر شکیل الرحمان صاحب، وہ ان کا تعلق میڈیا سے ہے، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، ان کی ساتھ ہونے والی زیادتی کا بھی میں یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ ڈیپٹی اسپیکر صاحب، بہت ضروری ہے کہ ہم اس موقع پر ان تمام فرنٹ لائن فائٹرز اور ہیروز کو خراج تحسین پیش کریں جو آج کووڈ-19 کے اس چیلنج کا سامنا فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کر رہے ہیں، ہمارے لیے کر رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میں ان تمام ڈاکٹرز کو، پیرامیڈکس کو، میڈیکل پروفیشنلز کو، وہ سٹاف جو دن رات ہاسپٹلز کی اور مختلف اداروں کی صفائیاں کرنے میں مصروف ہے، میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ اس موقع پر میں ان تمام خاندانوں کے ساتھ ہمدردی اور دکھ کا اظہار کرتی ہوں جنہوں نے اس کرونا وائرس کی وجہ سے اپنے پیاروں کو کھویا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں دعاگو ہوں، بلکہ ہم سب دعاگو ہیں کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت اس خطرناک وائرس کا شکار ہیں وہ جلد صحت یاب ہوں۔ سر، آپ نے بجٹ پر بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ یقیناً 2020-21 کا یہ بجٹ، اس سے پہلے بھی بجٹ پر بات ہوئی ہے، کئی بجٹس پر مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ اور بجٹ کیا ہے، پہلے بھی بات ہوئی ہے۔ بجٹ بنیادی طور پر آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ ہوتا ہے جو ایک عرصے پر محیط ہوتا ہے۔ اب جب بجٹ آتا ہے تو حکومت کی ترجیحات بھی سامنے آتی ہیں، مختلف کتابیں ہمیں دی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے حکومت کی کیا ترجیح ہے۔ اس حکومت کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس حکومت نے الیکشن سے قبل کیے گئے جھوٹے وعدے، سنہری خواب اور کھوکھلے دعووں کی وجہ سے لوگوں کو مایوس کیا۔ آج پاکستان کی عوام بہت تکلیف میں ہے۔ بار بار ماضی کے اوراق پلٹنے سے اس حکومت کی کارکردگی نہیں چھپ سکتی۔ بار بار اپوزیشن کی طرف انگلی اٹھانے سے عوام کو ریلیف نہیں مل سکتی۔ مجھے بھی دکھ ہوتا ہے اس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جب میں بلو دا بیلٹ گفتگو سنتی ہوں، اور یقین جانیں میں نے تو ایک آدھ مرتبہ حکومتی بینچز پہ فائز منسٹر سے یہ درخواست بھی کی ہے کہ وہ حکومت میں ہو کر بڑے پن کا مظاہرہ کریں۔ وہ اگر منسٹر ہیں تمام لوگ تو اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اور آپس میں بات چیت نہ کریں جی۔ وہ اگر منسٹر ہیں، بہت شکریہ، وہ اگر منسٹر ہیں تو اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے، صبر اور تحمل سے کام لیتے ہوئے، اخلاق کے دامن کو نہ چھوڑتے ہوئے اپوزیشن کی تنقید کا جواب دیں، مثبت جواب دیں اور کہہ دیں کہ ہم بھی آپ سے سیکھ رہے ہیں۔ اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، یہ میں نے بار بار کہا، اور آج میری بہن نے جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، جب انہوں نے بہت تکلیف کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا تو مجھے وہ تمام لمحات یاد آئے جب میں نے بحیثیت رکن، اور جب ہم کہتے ہیں آنریبل ممبر آف دس آگسٹ ہاؤس، تو ان الفاظ میں بہت وزن ہوتا ہے، ان الفاظ کے وزن کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کھڑے ہو کے میں بحیثیت اپوزیشن ہو سکتا ہے کبھی غصے کا اظہار کروں، لیکن کیا یہ مناسب ہے کہ کوئی منسٹر اس غصے کا جواب اس سے ڈبل غصے میں دے؟ یہ میں نے نہیں دیکھا۔
میں نے اپوزیشن اس وقت بھی کی جب جنرل مشرف اس ملک پر فائز تھا, اور اس وقت بھی ہم نے کھل کے اپوزیشن کی ہے. ہم نے بعد میں بھی اپوزیشن کی ہے, پچھلے 5 برس بھی اپوزیشن کی ہے. اور جب بھی کوئی منسٹر حکومتی بینچز سے اٹھ کر بلو دا بیلٹ بات کرتا تھا تو ہم اس وقت بولتے تھے یہ بات, اور پی ٹی آئی کے دوست ہمارے ساتھ ہوتے تھے, وہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتے تھے. پھر آج کیا وجہ ہے کہ وہ بھول گئے ہیں کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں, پارلیمنٹری زبان کیا ہوتی ہے. میں یقیناً افسوس کرتی ہوں کیونکہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ تنقید ہو اگر بنتی ہے, اور کوئی نہ کوئی اصلاح کے آپشنز یا کوئی تجاویز بھی دی جائیں. دیکھیں, اس حکومت نے صرف اس وقت کیا کیا ہے, پاکستانیوں کو رسوا کیا ہے. اس حکومت نے پچھلے 5 سال اپوزیشن میں بیٹھ کر بھی میری نظر میں کچھ نہیں سیکھا, کیونکہ اس حکومت کی اگر آپ صرف وہ ویڈیوز چلا دیں جو پہلے دن سے آج تک ہیں, 2 برس کا عرصہ گزر چکا ہے, اور اس 2 برس میں منی بجٹس کو ملا کے 4 بجٹس بھی یہ حکومت دے چکی ہے. اگر آپ صرف ویڈیوز چلا دیں کہ انہوں نے پہلے دن کیا کہا, انہوں نے دوسرے دن کیا کہا, انہوں نے 4 ہفتے بعد کیا کہا, 9 ماہ بعد کیا کہا, سال بعد کیا کہا, میں نہیں سمجھتی کسی اپوزیشن کے رکن کو تقریر کرنے کی ضرورت بھی پڑے گی. اور ٹیلی ویژن پہ یہ چیزیں چلتی ہیں, یہ روز چلتی ہیں, ہم روز دیکھتے ہیں, اور ہمیں خوشی نہیں ہوتی ہے کسی کو اس طرح ایکسپوز ہوتے ہوئے دیکھ کر. ہمیں خوشی نہیں ہوتی کیونکہ اس نااہلی کے نتائج پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے, اور ہمیں یقیناً دکھ ہوتا ہے. ڈیپٹی اسپیکر صاحب, میں کیونکہ بجٹ پر بھی بات ہے, لیکن بجٹ پر بات یقیناً اس حکومت کی کارکردگی کے حساب سے ہوتی ہے. اس حکومت نے 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, متعدد بار اس آئین کی وائلیشن کی ہے. اور اس آئین کی وائلیشن جب یہ حکومت کرتی ہے تو یہ حکومت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہمیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی پہ یقین نہیں. آپ اس کرسی پر فائز ہیں جہاں اس آئین کا بھی تحفظ ہوتا ہے, اس آئین کی روح سے بنائے گئے وہ تمام رولز جنہیں ہم فالو کرتے ہیں ان کا بھی تحفظ کرنا چاہیے, اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے. سر, جب میں یہ کہتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوتا ہے تو اس کی میں چند مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. سب سے پہلی مثال ہے نیشنل اکنامک کاؤنسل. نیشنل اکنامک کاؤنسل آرٹیکل 156 آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت عمل میں آتی ہے. آرٹیکل 156 کے تحت اس میں کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں. اب اس ذمہ داری پر میں تھوڑا آپ سے ٹائم چاہوں گی. ذمہ داری کیا ہے؟ The National Economic Council shall review the overall economic condition of the country and shall, for advising the federal government and the provincial governments, formulate plans in respect of financial, commercial, social and economic policies, and in formulating such plans, it shall, amongst other factors, balanced development and regional equity, and shall also be guided by the principles of policy set out in Chapter 2 of Part 2 of this Constitution. سر, ایک اسپرٹ ہوتا ہے آئینی اداروں کا. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنا پی ٹی آئی اس وقت جب ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی تھی اور اس وقت کی حکومت کو آئینی تقاضوں پر بات کرتے ہوئے ان کو آئینی ذمہ داریاں یاد دلاتی تھی, آج اس حکومت نے, وفاقی حکومت جو ہے, اس نے پچھلی حکومت کے بھی ریکارڈ توڑ دیے. اور کیسے توڑ دیے؟ سر, تقاضے ہوتے ہیں کہ میٹنگز کتنی مرتبہ بلائی جائیں. سر, سال میں 2 مرتبہ این ای سی کی میٹنگ بلائی جانی چاہیے. اس حکومت کو 4 مرتبہ این ای سی کی میٹنگ بلانی چاہیے تھی, اور یہ حکومت اب تک 2 مرتبہ بلا سکی ہے. یہ این ای سی کی میٹنگ جو آخری ہوئی ہے یہ بڑی حیران کن ہے, اور وہ اس طرح سے کہ کیونکہ یہ نیشنل اکنامک کاؤنسل ہے
تو بجٹ سے پہلے اتنا وقت ہونا چاہیے کہ جو نیشنل اکنامک کاؤنسل ہے جب وہ آتی ہے, وہ بیٹھتی ہے, تو وفاق اور صوبے آپس میں ملک کے جو اکنامک مسائل ہیں, جو چیلنجز ہیں, اس پر بات کریں, ان کی روشنی پر پلانز, ان کی روشنی میں پلانز بنائیں. پلانز جو ہیں وہ بیلنسڈ ہوں, اس میں ایکوٹی ہو, تاکہ ہم تمام جو ایریاز ہیں پاکستان کے ان کو ساتھ لے کر چل سکیں. اب افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ نیشنل اکنامک کاؤنسل بجٹ پیش کرنے سے 2 روز قبل بلائی جاتی ہے. پلانز تیار کر دیے جاتے ہیں صرف ٹھپا لگانے کے لیے, صرف پوسٹ آفس کی سروس لینے کے لیے نیشنل اکنامک کاؤنسل کو بلایا جاتا ہے. مطلب یہ تو ایک باڈی کو, ایک آئینی باڈی کو ریڈنڈنٹ کرنے کا ایکشن ہے. اور نفتا ہے اکنامک سروے نیشنل اکنامک کاؤنسل کے دوسرے دن پیش ہوتا ہے. مطلب ایک دن نیشنل اکنامک کاؤنسل بلائی جاتی ہے, دوسرے دن اکنامک سروے ریلیز ہوتا ہے, اور اس کے اگلے دن بجٹ پیش ہوتا ہے. آپ اپوزیشن میں ہو یا آپ گورنمنٹ میں ہو, آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, کیا اس طریقے سے آئینی اداروں کو چلایا جانا چاہیے؟ قطع نظر اس کے کہ آپ کہاں ہیں, کیونکہ آپ سب بشمول میرے, ہم اس آئین پر اوتھ لیتے ہیں, اس آئین میں موجود پروویژنز کو فالو کرنے کی قسم اٹھاتے ہیں. اور جب اس آئین کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, جب کانسٹیٹیوشنل باڈیز کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, تو ایز اے ڈیموکریٹ ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہم اظہار کرتے ہیں, لیکن یہ اظہار اگر اس کا جواب وہاں سے ملے تو خدارا ہماری عزتوں پر حملے نہ ہوں. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ کانکریٹ بات کریں, آپ سبسٹنس پہ بات کریں. Do not attack people personally just because they remind you of your constitutional responsibilities. سر آپ 13 منٹ ہو گئے ہیں محترمہ, بڑی مہربانی, آپ پلیز میں بھی گن رہی ہوں سر, مختصر تھینک کریں یو, اپنی میں جلدی کر رہی ہوں. سر دوسری ذمہ داری نیشنل فائنانس کمیشن کی. نیشنل فائنانس کمیشن آرٹیکل 161 آف دا کانسٹیٹیوشن, میں نے پہلے بھی اجلاس میں بات کی تھی کہ جو 10th نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کا نوٹیفیکیشن آیا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کو وائلیٹ کرتا ہے. ہماری نظر میں وہ انلیگل ہے. اس کے حوالے سے لوگ عدالت بھی جا چکے ہیں, اور اس کے وتھڈرال کی میں نے درخواست کی تھی آن دا فلور آف دا ہاؤس سر. لیکن کیونکہ مختصر وقت ہے, میں صرف یہ بتا دوں کہ اس کی کمپوزیشن بھی فالٹی ہے. اس کے اندر جو اینٹیٹیز ہیں وہ ہیں صوبے اور وفاق. جو دیگر علاقے ڈالے گئے ہیں جس میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ان کے شیئر کو بڑھایا جائے, لیکن ان کا شیئر وفاق کی ذمہ داری ہے. وہ اینٹیٹیز نہیں ہیں جو اس پر بیٹھ کر کام کرتی ہیں, لہٰذا ان کی انڈکشن از رانگ if they are being inducted as a province, اور اس پر سینسٹیو ایشوز بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. دوسری بات, جو اس میں مینڈیٹ سے ہٹ کر چیزیں ایڈ کی گئی ہیں, مجھے وقت دیجیے گا 31(2) کے تحت میں یہ جلدی سے پڑھ دوں گی. سر پہلی چیز جو اس میں ایڈ کی گئی جو کہ مینڈیٹ نہیں, assessment and allocation of resources to meet expenditure made on security and national disasters calamities, یہ ڈالا گیا ہے اس میں, جبکہ NFC کا جو کام ہے وہ ٹیکسز کو کلیکٹ کر کے ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ہے, اور اس سے زیادہ نہیں ہے. سر دوسری چیز جو اس میں ڈالی گئی ہے وہ ہے assessment of total public debt and allocation of resources for its repayment. سر اگین NFC کا کام ڈویزبل پول میں اکٹھے ہوئے ٹیکسز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے as per the criteria decided. Sir 3, rationalization of subsidies given by the federal and provincial governments in their budgets and agreeing on a mechanism to finance them. Again, یہ NFC کا مینڈیٹ نہیں ہے. اچھا سر, اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے, جو ریسورسز جو آپ دیتے ہیں صوبوں کو, how can you decide in NFC how to spend that? وہاں تو پروونشل فائنانس کمیشن آتی ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ آرٹیکل 121. اگر آپ خود اس کا ڈیسیشن کرتے ہیں, اگین یو آر وائلیٹنگ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ دا رائٹ آف اے پروونس ٹو ڈیسائڈ ہاؤ ٹو اسپینڈ اٹس ریسورسز. سر چوتھا جو ہے وہ ہے exploring ways to reduce losses of state-owned enterprises and agreeing on mechanism for sharing these losses between the federal government and provincial governments. اب یہ ہے مطلب آپ کے پاس جو ادارے ہیں
قومی ادارے آپ سے چلے نہ, آپ انہیں فیل کر دیں, لیکن ان کی ذمہ داری آپ صوبوں پہ ڈال دیں اور صوبوں کی عوام بھگتے. So this again is not a mandate of, please, Adi mukhe galande. That again is not the mandate of National Finance Commission, sir. These are salient features جس کی بنیاد پر میں آج اس فلور پر کھڑے ہو کے پھر کہتی ہوں کہ please withdraw this faulty, illegal notification of 10th NFC award. سر اس کے علاوہ میرے یہاں پہ ایک فاضل ممبر جن کا تعلق گورنمنٹ سے ہے, انہوں نے ہسپتالوں کے بارے میں بات کی, اور انٹرسٹنگلی میرے پاس کیبنٹ کی وہ منٹس موجود ہیں جو فیڈرل کیبنٹ نے ان ہاسپٹلز کے بارے میں ڈیسائیڈ کیا تھا. اس ڈیسیشن کے بعد انہوں نے 13 بلین کا اماؤنٹ ایلوکیٹ کیا, which we strongly believe is not the right way. سر میں آپ کو وہ منٹس کا ڈیسیشن پڑھ کے سنا بس آپ کو مختصر کر دیں, اس لیے کہ 16-17 منٹ ہو گئے محترمہ, میں نے اور لوگوں کو بھی دینے, آپ کا پہلے ہی جو ہے وہ پارٹی کا 1 گھنٹہ زیادہ ہو چکا ہے, ایکسس ہو چکا ہے, اور دوسری مسلم لیگ نون کے تقریباً 2 گھنٹے رہتے ہیں اور ان کے ممبرز ابھی تک کم بولے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ تقریباً کوئی 6 گھنٹے رہتے ہیں. تھینک یو جی, آپ پلیز 2 منٹ کے اندر مختصر بات ڈیسیشن بتا دوں, پھر میں ریکمنڈیشنز پہ چلی جاؤں گی. The cabinet considered the summary dated 17 June 2009 submitted by National Health Services Regulation Division for transfer of hospital from provinces to federal government and decided, this is the cabinet decision of the federal government, please listen to this, whoever still is confused about this, and decided in principle, quote unquote, to hand over these hospitals to respective provincial governments with their mutual consent. A report in this regard with full justification, including current financial constraints of the federal government, will be submitted by National Health Services Regulation Division before the Supreme Court in order to avoid any adverse order of the Honorable Court. یہ ہے آپ کی اپنی وفاقی کیبنٹ کا ڈیسیشن. Contrary to this decision, you allocate funds for hospitals that you've given to the provinces, creating further confusion and doing something as usual against ethics and law. Sir, میں آپ مجھے پھر ٹائم کم دے رہے ہیں. Let me quickly run through the figures of growth, sir. مجھے پلیز 5 منٹ دینے. I request once again. Sir, اس گورنمنٹ نے بہت سارے تاریخی کام کیے ہیں, اور تاریخی کام کیونکہ آپ مجھے جلدی بات کریں, اس حکومت کے کچھ تاریخی کام ہیں. تاریخی جھوٹ بولا, تاریخی کنفیوژن پیدا کی, تاریخی مہنگائی, روزگاری, تاریخی قرضے, اور تاریخ میں پہلی مرتبہ FBR کی کلیکشن. یہ کبھی بھی نہیں ہوا. پلیز لسن ٹو دس, دس از امپورٹنٹ اینڈ اٹس ناٹ گڈ فار آور کنٹری. پہلی مرتبہ FBR نے اپنے ہی ایسٹیمیٹ جو پچھلے برس کے ہیں اس سے کم کلیکٹ کیا ہے. This has never happened in the history of Pakistan. یہ بھی تاریخی ہے. سر, لوڈ شیڈنگ کی انتہا کر دی, پیٹرول کی قلت کی انتہا کر دی, چینی کی چوری کی انتہا کر دی, آٹا اتنا مہنگا ہے کہ آج حکومتی اراکین, میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ سچ بولا انہوں نے کہ آٹا اتنا مہنگا ہے. سر, یہ مسائل کووڈ نہیں لائے, یہ مسائل اس حکومت کی اپنی ناکامی ہے, اپنے فیلئر ہیں. کووڈ ایک چیلنج ہے, آئی اگری, I am not going to disagree with that because we are very, very emotional and passionate about this issue of COVID. But you've never been serious about this. Sir, اب میں صرف اس حکومت کے ٹارگٹس پہ بات کروں گی. سر, اس حکومت کے گروتھ ٹارگٹس, کلیکشن تو it's so poor. If I am to give you very quickly, I had actually written down here only somewhere, I can't find that paper now. Yeah, here it is. Sir, 2013-14, یہ میں تھوڑی سی حکومتوں کے بتا رہی ہوں. 2013-14, if somebody wants to write this, please write. But do not personally attack me when you want to respond to this. Respond academically. Respond like a parliamentarian. I would appreciate that. 2013-14, sir, FBR کی کلیکشن میں 13.65% اضافہ ہوا تھا. 2014-15 میں 12.39% اضافہ ہوا تھا. اب اس میں ہمارا بھی دور نہیں ہے, دوسری حکومت بھی ہے.
یہ میں نے تو پہلے پیپلز پارٹی سے شروع کیا. 2015-16 میں 17.33% اضافہ ہوا تھا. 2016-17 میں 7.58% اضافہ ہوا تھا. 2017-18 میں 12.38% اضافہ ہوا تھا. اور سر 2018-19 میں would you like to know? Negative. It is negative 0.40%. یہ ہے تاریخ, یہ ہے کارکردگی. اور اگر آپ کو کچھ کہہ دیں تو آپ ہمارے خاندانوں پہ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ دس از ایکچولی دیکھیں سر, یہاں کوئی بے عزتی کرانے نہیں آتا. وی آل کم فرام ریسپیکٹیبل بیک گراؤنڈ. اپنی پگڑیاں اور اپنی داڑیاں یہاں پر آپ کو حملے کرنے کے لیے نہیں لے کر آتے. سو آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ آپ جب بات کریں, آپ کو ریئیکشن نہیں چاہیے, کسی کو نہیں چاہیے ہوتا ریئیکشن, تو پلیز ریسپونڈ ود گریس اینڈ لسن ٹو اس ود پیشنس. بیکاز جتنا گریشیس یہ اپوزیشن ہوئی ہے, میں کہتی ہوں اس حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ اسے میچور اپوزیشن ملی ہے. اس حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ اس اپوزیشن نے خود کہا ہے کہ وی وانٹ ٹو ہیلپ یو. ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ ہوں جو پاکستان کے پریزیڈنٹ رہے, اور ان کی مثال نہیں ملتی جو انہوں نے کام کر کے دکھائے اپنے دور حکومت میں. جناب آصف علی زرداری صاحب جو خود یہاں کھڑے ہو کر آپ کو سال پہلے لوکسٹ کے لیے کہتے رہے لیکن آپ نے سیریس نہیں لیا. اب آپ کہتے ہیں جیسے ہم نے کووڈ سے ڈیل کیا ویسے ہم لوکسٹ سے ڈیل کریں گے. میں کہتی ہوں ہم اپنے کان پہ ہاتھ رکھتے ہیں, خدا را ایسے ڈیل مت کیجیے لوکسٹ سے. سر مجھے 5 منٹ بس جی, آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. آپ کو میں نے 20 منٹ دیے, سب کو 10-10 منٹ دے رہا ہوں. آپ کا ٹائم پارٹی کا بھی ایکسس ہو چکا ہے. بہت شکریہ جی, جی جناب سردار ریاض محمود خان مزاری صاحب, مری صاحب جی. آپ کو میں نے پہلے بھی دیا